शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। आज हम गुफ्तगू करेंगे इरफान जौनपुरी साहब से। आप उर्दू अदब के सिलसिले में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक उनकी उर्दू लाइब्रेरी है जिसमें बड़ी नायाब किताबें हैं और काफ़ी कदीम और जदीद किताबों का एक अच्छा ज़ख़ीरा है। जो लोग उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, रिसर्च वर्क्स में जुड़े हुए हैं, वो आपके पास आते हैं और आपकी लाइब्रेरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो हम आपसे समझेंगे कि वो उर्दू के लिए कब से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरीके की आगे उनकी क्या प्लानिंग है। जी जी वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान जौनपुरी। उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तो मादरी ज़बान भी थी और बचपन ही से उर्दू का शौक़ था, उसी में आँख भी खुली थी। क्योंकि उर्दू एक तहज़ीब थी। ख़ुद हमारे वालिद आलिम फ़ाज़िल थे, उर्दू ज़बान और अदब के शहदाई थे। और जितने मिलने जुलने वाले थे हमारे वालिद के शहर के अदीब हों, शायर हों, जितने भी दानिशवर हों, सबसे मुलाक़ात होती रही। उसी लिहाज से मुझे भी इस बात का शौक़ हुआ कि उर्दू ज़बान की कोई ना कोई पसीराई की जाए। चुनांचे बचपन ही से उर्दू किताबें पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और लाइब्रेरी का शौक़ हो गया था। ये मेरा शुरू शौक़ था और तालीम भी उसी लिहाज से हासिल की कि उर्दू ज़बान और अदब की कुछ खिदमत की जाए, कुछ फ़रोग़ किया जाए। और आज भी ये सिलसिला बचपन ही से शायद 5 या 8-10 साल की उम्र रही हो और आज तक ये सिलसिला बरक़रार है। और इस सिलसिले में कई तजावीज़ भी हैं और जहाँ तक हो सकता है ज़ाती तौर पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ उर्दू के एक ख़ादिम की हैसियत से काम करता रहूँ। और शायद उसी का नतीजा है कि आज आहिस्ता आहिस्ता एक लाइब्रेरी जब कायम की थी तो एक लाइब्रेरी बढ़ते बढ़ते आज उसमें 4000 किताबें हो गई। कदीम और जदीद किताबों का ये मजमूआ है। और मेरी लाइब्रेरी की ख़ास बात यह है कि जौनपुर के मुसन्निफ़ीन की जो उर्दू ज़बान व अदब हो या किसी भी ज़बान के हो, राइटर वो जौनपुर का हो, 300 से ज़ायद किताबों का बैक वक्त मेरे पास एक ज़ख़ीरा है। जौनपुर के राइटर की, मुसन्निफ़ीन की, मुअल्लिफ़ीन की इतनी किताबें बैक वक्त कहीं भी नहीं पाई जाती। उसके अलावा मेरी लाइब्रेरी में ख़ासे मखतूते भी हैं, मशाइर के खतूत भी हैं और उन पर मैं काम भी कर रहा हूँ। मेरी किताब भी आ चुकी है फीस जौनपुरी पर। उसके अलावा 4-5 किताबें जौनपुर के अदीबों शायरों की मुरतब भी किया है। यही मेरे छोटे मोटे काम रहे हैं जिसे अवाम या अहले इल्म सराहते हैं और पसीराई करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं, जिसके लिए मैं सबका शुक्रगुज़ार रहता हूँ। उर्दू की जो लाइब्रेरी है जौनपुर में, एक शिया लाइब्रेरी है और एक खानका रशीदिया में भी लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो फ़िलहाल तो नहीं है। और उसमें भी तमाम तरह की किताबें हैं जो ज़्यादातर फ़ारसी और अरबी ज़बान में है। तो इस सिलसिले में भी क्या कोई प्रोजेक्ट है? जी, दरअसल ये मामला तो वो ख़ुद उन लाइब्रेरियों के ज़िम्मेदारों के साथ हो जाता है कि वो अपनी बातें बताएँ। पहले शिया लाइब्रेरी वाकई हमारे यहाँ बहुत कामयाब थी, अब वो बहुत कम खुलती है। फिर शफ़ीक़ मेमोरियल लाइब्रेरी थी, कई लाइब्रेरियाँ थी। अब लाइब्रेरियों का चलन भी कम हो गया, पढ़ने लिखने का मामला भी कम हो गया, ज़बान व अदब से दिलचस्पी भी कम हो गई। ख़ास तौर से उर्दू का एक बड़ा मरकज़ हमारा ये शहर शिराज़ हिंद जौनपुर था, जहाँ से उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा की भी तारीख़ मिलती है। रही जहाँ तक खानक़ाह रशीदिया की बात, तो हमारी ये खानक़ाह शाहजहाँ के ज़माने से है, दीवान अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से है। लाइब्रेरी अपनी असल शक्ल में आज भी बाक़ी है, लेकिन एक ज़माने में लाइब्रेरी में कुछ बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं थी। उसकी वजह से वहाँ पर दीमक लग गई, गिरम खुर्दा हो गई, दरियाबुर्द की गई। लेकिन आज भी जो कुछ किताबें बची हुई हैं, इतना बड़ा मखतूता शायद ही 4-6-10 अज़लाम में कहीं पाया जाता हो। ज़रूरत है कि उनकी देखभाल की जाए, देख रेख की जाए और ख़ास तर्जुमा किया जाए। चुनांचे लाइब्रेरी के अरबाब हलवक्त जो है वो तर्जुमा करवा रहे हैं। अब्दुल अलीम फाउंडेशन दिल्ली में कायम किया गया है। 3-4 किताबें आ भी गई। उससे पहले सैयद ग़ुलाम समदानी साहब ने मनाक़िबुल आरिफ़ीन का तर्जुमा किया है, वो भी शाया हो चुकी है। इसलिए हमें उम्मीद है कि
خانقاہ رشیدیہ سے اور بھی بڑے کام ہوں گے، جیسے گنج ارشدی کی بہت تلاش ہے، یہ تاریخی اور حوالے کی کتاب ہے، تو اس کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے، وہاں کے اور بھی مخطوطے جو ہیں وہ ترجمہ ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک لائبریریوں کی چلن کی بات ہے، جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا، اب بھی کہتا ہوں کہ لائبریری کا چلن کم ہو گیا، پڑھنے لکھنے کا سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کتابیں بیک وقت نیٹ وغیرہ پر بھی مل جاتی ہیں، لیکن آج بھی جن کو کام کرنا ہے، ضرورت ہے، وہ استفادہ کرتے ہیں۔ رہی جہاں تک میری لائبریری کی بات، اب تک 10-12 PhD ہو چکی ہے، استفادہ کرتے ہیں بچے، جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا ہے میں ان کا پورا تعاون کرتا ہوں، اردو زبان و ادب کے نام پر ان کو فوٹو اسٹیٹ وغیرہ مفت کرواتا ہوں اپنے صرفے سے۔ یہی میری خدمات آپ تسلیم کیجیے۔ اردو کی کچھ نایاب کتابیں جو آپ کے پاس ہیں، اس کے کچھ نام آپ بتائیں۔ ہاں، وہ اردو کی بے شک نایاب کتابیں ہیں، اور جہاں تک نایاب کتابوں کا سوال ہے، چونکہ میرا شوق کچھ عرصہ پہلے جونپور کی طرف ہو گیا تھا، جونپور سے متعلق، چنانچہ اردو کی آج بھی ایسی کتابیں جیسے مولانا کرام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شمائل ترمذی جو ترجمہ انہوں نے کیا تھا، اس کا اصل نسخہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس طلسم ہے، ایک کتاب ڈیل کارنیگی کی جو فلسفی تھا امریکن، اس کا ترجمہ کیا ہوا سید مجتبیٰ حسن جونپوری کا ہے، وہ کتاب اب نوادرات میں شمار کی جاتی ہے۔ سر شاہ سلیمان کی 3 کتابیں میرے پاس ہیں، جو اب بہت نایاب نہیں تو جنہیں کمیاب کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ذوق کا ایک انتخاب کیا ہے، ایک اردو غزل کے نام سے ہے، ایک قصائد پر ہے، پھر میر کی مثنوی کا بھی انتخاب کیا، اس پر حواشی چڑھائے ہیں، نقد و تنقید کیا ہے۔ اس طرح اور بھی مزید کتابیں ہیں، کچھ مخطوطے ہیں جونپور کے لوگوں کے، تو بہت ساری کتابیں ہیں جونپور سے جو اب نایاب ہیں اور کہیں ملتی نہیں۔ اور اپنے اس شوق کی تکمیل میں نے اس طرح بھی کیا کہ جو کتابیں نادر و نایاب ہوتی ہیں، دوسروں سے کتاب لے کے اس کا فوٹو اسٹیٹ کروا کے اپنی جونپور سے متعلق کتابوں کی تکمیل بھی کر دیتا ہوں۔ چنانچہ کم سے کم 30-35 کتابیں میرے پاس ایسی ہیں، ضخیم کتابیں 500-500 صفحے کی، 800-800 صفحے کی، وہ سب فوٹو اسٹیٹ کروایا ہے جو کام آتی ہیں ہمارے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ایک بڑا ادارہ ہے، اور ان کے ہاں اردو کو فروغ دینے کے لیے، اس کی ترقی اور کامیابی کے لیے کافی کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو شاید ہمیں جانکاری ہے کہ لائبریری کے لیے بھی ان کے ہاں کوئی پروجیکٹ ہے۔ جی، قومی اردو کونسل، کیا جونپور میں کوئی لائبریری وغیرہ قائم کرنے کا ارادہ ہے جس میں کہ عام عوام بھی جا سکیں، بیٹھ سکیں اور پڑھ سکیں؟ جی، میرے منصوبے میں تو ہے کہ یہ تو جہاں تک بات ہوئی اس سے قبل میری اپنی ذاتی لائبریری کی بات ہے، لیکن میرے منصوبے میں ہے کہ ایک اردو گھر قائم کیا جائے، لیکن اس کے لیے ایک کچھ بڑے وسیع پیمانے پر کام کی ضرورت ہے، کچھ لوگ ہوں وہ اردو زبان و ادب، اپنے تہذیب اور کلچر کی اہمیت کو سمجھتے ہوں۔ جہاں تک قومی اردو کونسل کا سوال ہے، بے شک وہ کام کر رہی ہے، عملی کام کر رہی ہے، وہ نہ صرف لائبریری بلکہ کمپیوٹر سینٹر چلا رہی ہے، مختلف موضوعات پر جو کتابیں قدیم اور جدید ہیں ان کو شائع کروا رہی ہے، مسودے پر مالی اعانت کرتی ہے، کتابوں کی خریداری کرتی ہے، اور ایک اچھا کام ان کا یہ ہے کہ ان کی موبائل وین ہر اردو داں علاقے تک پہنچی ہے، بہت کم قیمت پر بڑی اعلیٰ درجے کی نفیس کتابیں اچھے کاغذ پر اچھی چھپی ہوئے گھر گھر فراہم کرنے کی ان کی اسکیم ہوتی ہے، پورے ملک میں ایک آڑی دورہ کرتی ہے، اس کا پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی ہمارے جونپور میں آئی تھی، کل ہی گئی ہے، 3 دن جونپور میں تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے لوگوں کو بلایا، دوستوں کو، وہاں پر سب کو کتابیں خرید کروائی، اسکول میں گیا، محمد حسن کالج کے بچے بھی آئے، پرنسپل صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کتابیں دیکھی، معائنہ کی، اسکول کے لیے کتابیں خریدی۔ اس لیے قومی اردو کونسل کے تو متعدد اسکیمیں ہیں جس سے زبان و ادب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر جو دوسری زبانوں سے ترجمہ کروا رہے ہیں تاکہ دوسری زبانوں کا علم ہماری زبان میں بھی آئے، ہم بھی سمجھ سکیں کہ دوسری زبانوں میں کس طرح کا کام، کس نوعیت کا کام ہو رہا ہے، اس سے زبان و ادب کو کیسے کیسے فروغ ہو رہا ہے۔ آپ کو اردو اکیڈمی اتر پردیش کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا ہے، اس کے سلسلے میں بھی مختصر میں کچھ جانکاری دیجیے۔ جی، بے شک، یہ اردو اکیڈمی کا اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اکیڈمی نے اس لائق سمجھا 2020 کے لیے ادب طفال کے لیے 1 لاکھ روپے کا ایوارڈ اور سند دی گئی ہے، اور اردو اکیڈمی بھی اچھا خاصا کام کر رہی ہے، وہ بھی کتابوں پر
امداد دے رہی ہے، کتابوں کی خریداری کرتی ہے، ہر سال وہ اس پر انعام دیتی ہے، اور وہ بھی کوچنگ چلا رہی ہے، کوچنگ کلاسز چلا رہی ہے، کمپیوٹر سینٹر ہے، اردو کی کلاسز ہر جگہ ضلع ضلع میں قائم کیا ہے، تو وہ بھی اپنی کام کر رہی ہے۔ جہاں تک میرے ایوارڈ کی بات ہے، یہ صرف نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے شہر، میری بستی، ہم سب کی عزت افزائی ہوئی ہے۔ اور جب سے اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا ہے، جون پور میں یہ ایوارڈ پہلی بار آیا ہے، جس کے لیے میں اکیڈمی کا شکر گزار ہوں، اور اس کے لیے میں یہ نہ صرف میری عزت افزائی، میرے شہر، بستی اور سبھی کی عزت ہے۔ اور سب سے میں یہ چاہوں گا کہ اردو زبان و ادب کی خدمت کے لیے آگے آئیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ایک زندہ قوم کی نشانی یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر طرح سے بچائے، جس میں اس کا پورا سرمایہ ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، تاریخ ہے، اور مذہب تو بعد میں آتا ہے۔ اور اردو کو تو اب ایک خاص مذہب سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا عوامل ہیں، وہ تو اہل سیاست ہی جانتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا سوال ہے، میں تو صرف زبان و ادب کی خدمت ہی کے لیے خود کو وقف سمجھتا ہوں، اور سب کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ زبان و ادب کے لیے خود کو ہر طرح سے تیار کریں، اپنی آنے والی نسل کو زبان و ادب کے بارے میں بتائیں، اپنی تہذیب بتائیں، اپنا کلچر بتائیں، تبھی کوئی قوم زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ اس کو زوال پذیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ تھے عرفان جونپوری صاحب، ابھی کافی تفصیل سے اپنے ادبی خدمات کے بارے میں، اپنی لائبریری کے بارے میں، اور اردو اکیڈمی اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی اسکیموں کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، اور کافی اچھی گفتگو رہی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں میں اس کے لنک کو شیئر کیجئے، تاکہ اردو ادب کے اس کارواں کو آگے بڑھایا جا سکے اور اس کو کامیابی سے چلایا جا سکے۔ شکریہ۔